نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوزع عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالحمیم ومن بیت نصرانیہ. سبحان اللہ. باب کا ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے. باب وضوء الرجل مع امرأتی، آدمی کا اپنی عورت کے ساتھ وضو کرنا. یہ باب ہے اس بارے میں کہ آدمی کا اپنی عورت کے ساتھ وضو کرنا یا آدمی کا اپنی عورت کے ساتھ وضو کرنے کے بیان میں، اور عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کے بارے میں. ٹھیک ہے، عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یعنی اپنی عورت کے ساتھ آدمی کا وضو کرنا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں. عورت وضو کر لے اور اس سے پانی بچ جائے تو اس پانی کو آدمی استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں، اس بارے میں یہ باب ہے. وتوزع عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرم پانی سے وضو فرمایا اور بیت نصرانیہ سے وضو فرمایا، نصرانی کے گھر سے وضو فرمایا. امام بخاری نے باب باندھا ہے مرد کا عورت کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا. باب کے بعد متعلق جو حدیثیں بیان کی ہیں آگے، اس سے باب سے کیا مناسبت ہے وہ سمجھ سے تھوڑا سا دور ہے، کیونکہ عورت کے ساتھ مرد کا وضو کرنا یہ بھی درست ہے، اور نصرانیہ کے گھر کے پانی سے وضو کیا یہ بھی ہمارے یہاں درست ہے نا. لیکن جو حدیثیں آگے آ رہی ہیں اس کو باب سے مناسبت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. امام بخاری علیہ رحمہ نے اسی متعلق حدیثیں بیان کی ہیں. آپ مرد کا عورت کے ساتھ وضو کرنا یا عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ درست ہے کہ نہیں، تو مسئلہ یاد رکھیے گا. مرد اپنی عورت کے ساتھ وضو کر سکتا ہے، عورت کا پانی بچ جائے تو اس سے بھی وضو کر سکتا ہے. امام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرم پانی سے وضو کیا. گرم پانی سے یعنی اگر آپ آگ میں پانی کو گرم کراتے ہیں تو بالاتفاق جائز. دھوپ کے گرم پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے، مگر مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے، سورج کے گرم پانی سے اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اس سے ابرص سفید داغ کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن جائز ہے کہ نہیں، بات جواز کی اگر کریں تو گرم پانی سے وضو کرنا بالاتفاق جائز ہے. صرف حضرت امام مجاہد کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ پانی آگ پر گرم کیا جاتا ہے اور آگ جہنم کا جز ہے،
لہذا اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے. جی پانی کس میں گرم کیا جاتا ہے؟ آگ پر. اور آگ جہنم کا جز ہے. آگ جہنم ہی سے آئی ہے. حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 جز میں سے ایک جز ہے. یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ گرم پانی کے استعمال میں چونکہ ایک طرح سے جہنم کا علاقہ ہے لہذا اس سے وضو کرنا اچھا نہیں ہے. مگر امام مجاہد علیہ رحمہ کا اس سے استدلال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آگ پر گرم کیے ہوئے پانی کے استعمال میں جہنم سے ایک گنا علاقہ ہے تو پکے ہوئے کھانے میں بھی یہ علاقہ ہے. اس لیے اس میں سے بھی اجتناب لازم ہے. علاقہ جہنم سے مطلقاً اجتناب لازم ہے، خواہ عبادات ہو خواہ معاملات. حق یہ ہے کہ آگ اگرچہ جہنم سے آئی ہے مگر یہ بھی نعمت ہے. اس باب کو باندھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مرد کا عورت کے ساتھ وضو کرنا. چونکہ پہلے دور میں عورتوں کی کوئی حیثیت تھی نہیں ہے نا، اور مرد کے ساتھ عورتوں کے وضو کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام تھا کیونکہ لوگ عورتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے. اسی لیے یہ باب باندھا، اس کے متعلق حدیثیں بیان کی تاکہ عورتوں کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے. لہذا مرد اپنی عورت کے ساتھ وضو کر سکتا ہے. عورت کا پانی بچ جائے تو اس سے بھی وضو کر سکتا ہے. اس سے عورتوں کو تھوڑا مقام دینا مقصود تھا. غیر مسلم کے گھر کے پانی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرا پانی نہ ہو تو تب تو اور بھی کوئی دقت کی بات نہیں. اس لیے کہ پانی کی اصل طہارت ہے. جب تک دلیل سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ پانی ناپاک ہے اسے پاک ہی مانا جائے گا. ہاں دوسرا پانی ہوتے ہوئے کسی کافر کے گھر کا پانی استعمال نہ کیا جائے یہی افضل ہے. لیکن بات جواز کی ہے تو بلا شبہ جائز ہے. باب کا مطلب ہو گیا. حدیث دیکھیے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله تعالى وسلم جميعا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں مرد و عورت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ وضو کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایک ساتھ وضو کرتے تھے. یہاں کیا مطلب اس باب کا اور حدیث کا فائدہ کیا؟ تو آپ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اسی وجہ سے یہ بعض احادیث میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہے. اسی وجہ سے حضرت سعید بن مسیب اور امام حسن نے فرمایا کہ عورت کے استعمال سے بچے ہوئے پانی سے وضو اور غسل مطلقاً مکروہ ہے. داؤد ظاہری امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ اگر تنہا عورت نے کوئی پانی استعمال کیا ہو تو پانی مرد کو استعمال کرنا جائز نہیں. احناف اور امام مالک اور جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً بلا کراہت مرد کو یہ پانی استعمال کرنا جائز ہے، خواہ عورت نے تنہا استعمال کیا ہو یا مرد کے ساتھ. جنوبی حائضہ ہو خواہ پاک ہو، مرد و عورت کے ساتھ پانی لیں یا آگے پیچھے، خواہ پہلے پانی لینا عورت شروع کرے یا مرد، کسی طرح بھی عورت کے استعمال سے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو اور غسل
جائز ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی مرد کے استعمال سے بچے ہوئے پانی سے وضو اور غسل بلا کراہت درست ہے۔ جی اسی کی رد کے لیے یہ حدیث آئی کہ زمانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک ساتھ وضو کرتے تھے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طرح زوجین میاں بیوی اور محارم اکٹھے ہو کر ایک برتن سے وضو کرتے تھے، اسی طرح غیر محارم مرد و عورت بھی اکٹھے ہو کر وضو کرتے تھے۔ تو جواب یہ ملے گا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پردے کے حکم کے بعد اجنبی مرد و عورت کا اکٹھے ہو کر وضو کرنا ممنوع ہو گیا۔ میاں بیوی اور محارم کے لیے یہ حکم باقی رہا۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ حدیث عام ہے، قطعی نہیں ہے۔ جی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میاں بیوی اور محارم اکٹھے وضو کرتے تھے، اس صورت میں بھی یہ کہنا درست ہے کہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کر ایک برتن سے وضو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں، میاں بیوی محارم کر سکتے ہیں، محارم غیر محارم کے ساتھ، ایک محرم غیر محرمہ کے ساتھ وضو نہیں کر سکتا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، اگلا باب دیکھیے، باب سب النبی کی صلی اللہ تعالی وسلم وضوءہ علی المغنی علیہ۔ اور ایسا کہیں گے آپ باب یا بابن سب النبی صلی اللہ تعالی وسلم وضوءہ، یہ بھی عبارت اگر سب النبی کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنے وضو کا پانی بے ہوش آدمی پر چھڑکنا۔ ٹھیک ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے وضو کا پانی بے ہوش آدمی پر چھڑکا۔ سب النبی فی الحال ماضی پڑھیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کی برکت کیا ہوئی؟ حدیث دیکھیے، ان محمد ابن المنکدر قال سمعت جابرا یقول جاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یعودنی وانا مریض لا اعقل فتوضأ صب علی من وضوئه فعقلت فقلت یا رسول اللہ لمن المیراث انما یرثنی کلالہ فنزلت آیت الفرائض۔ حضرت محمد بن منکدر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، مجھے ہوش نہ تھا، حضور نے وضو فرمایا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا جس سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری میراث کس کو ملے گی؟ میرا وارث کلالہ ہے۔ تو آیت فرائض نازل ہوئی۔ کیا مطلب حدیث کا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیے کہ یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ حضرت محمد بن منکدر سے۔ یہ محمد بن منکدر کون ہے؟ یہ محمد بن منکدر تیمی قرشی ہے، علم و زہد میں جامع مشہور تابعی ہیں۔ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں منکدر کے صاحب زادے ہیں۔ ایک دفعہ منکدر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا پہلی فتوحات جو آئے گی وہ تمہاری ہے۔ اتفاق سے پہلی بار 10,000 درہم آئے، یہ سب منکدر کو دے دیا۔ انہوں نے ایک لونڈی خریدی جس سے محمد پیدا ہوئے۔ ان کا وصال سن 121 ہجری میں ہوا۔ کلالہ یہ کیا چیز ہے؟ زمخشری نے کہا کہ کلالہ کا اطلاق 3 معنوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جس کی نہ اولاد ہو نہ باپ دادا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اولاد اور باپ دادا کے علاوہ دوسرے وارثین۔ نمبر 3 والدیت اور ولدیت کے علاوہ دوسرے رشتے۔ یہ کس نے کہا؟ زمخشری نے، علامہ زمخشری نے۔
اور ایک قول یہ بھی کہ ایسے شخص کے ترکے کو بھی کہتے ہیں جس کے باپ دادا اور اولاد نہ ہو. یہاں یہی مراد ہے، اولاد نہ ہو، باپ دادا کے علاوہ کوئی دوسرے وارثین ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور میرا میراث تو کلالہ ہے، تو اب میرا میراث کون پائے گا؟ ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، وہ بیمار تھے، بے ہوش تھے. حضور نے وضو فرمایا اور اپنا وضو کا بچا ہوا پانی ان پر ڈالا تو ان کو ہوش آ گیا ان کی برکت سے. پھر آپ نے جو پوچھا کہ میرا میراث کون پائے گا، میرا وارث کون ہوگا، میرا میراث کلالہ ہے، جو بتایا میں آپ کو، تو آیت فرائض نازل ہوئی. جب آپ فرائض کے مسائل یعنی میراث، علم میراث میں پڑھ چکے ہیں، جو وارثین باپ دادا کے علاوہ ان کے مرنے کے بعد وہ میراث وہی پائے گا، ہے نا. بہرحال تو باب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنی وضو کا پانی بے ہوش آدمی پر ڈالنا. حضور نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اس پر ڈالا. ظاہر سی بات ہے یہاں معنی ہوگا کہ آپ کی دستے متبرک اور آپ کے اعضائے وضو سے جو پانی گرے وہ پانی ان پر ڈالا کہ اسی میں برکت ہے. کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس پانی کو نسبت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھ دی اور وہ پانی شفا یاب ہوا. یا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ہوشی اسی پانی کی وجہ سے گئی. باب الغسل والوضوء من المخضب والقدح والخشب والحجارہ. یہ باب ہے مخضب یعنی کیا کہتے ہیں کہ برتن. کس کا برتن؟ لگن. مخضب کا معنی تھا لگن. لگن میں، والقدح پیالہ میں، والخشب لکڑی کے برتن میں، والحجارہ پتھر کے برتن میں وضو اور غسل کے بیان میں ہے. یہ باب ہے لگن میں، پیالے میں، لکڑی کے برتن میں، پتھر کے برتن میں وضو اور غسل کرنے کے بیان میں. حدیث دیکھیے. حدثنا عبد اللہ بن منیر سمع عبد اللہ بن بکر قال حدثنا حمید عن انس قال حضرت الصلاة فقام من كان قریب الدار الى اہلی وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله تعالى وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوزع القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. دیکھیے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا. جس کا گھر وہاں سے قریب تھا وہ چلا گیا اور کچھ لوگ رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں پانی تھا. لگن میں یہ گنجائش نہ تھی کہ آپ اپنی ہتھیلی اس میں پھیلا سکیں. چنانچہ تمام لوگوں نے اسی تھوڑے سے پانی سے وضو کر لیا. ہم نے پوچھا کتنے لوگ تھے، تم لوگ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا 80 سے زیادہ. 80 و زیادہ اور کچھ زیادہ، تو 80 سے زیادہ. باب تھا لگن سے وضو کرنے کے بارے میں. حدیث آئی کہ حضور نے پتھر کے لگن میں وضو فرمایا. حضور کی بارگاہ میں لایا گیا پتھر کا برتن اور لوگوں نے اس سے وضو کیا. اسی کو باب سے مناسبت. اگلی حدیث دیکھیے. ان ابی موسیٰ ان نبی صلی اللہ تعالی وسلم دعا بقدح فی ماء. حضرت ابو موسیٰ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک پیالہ منگایا، فی ماء جس میں کچھ پانی تھا، تھوڑا پانی تھا. فغسل یدیہ، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا. ووجہہ، اور اپنے چہرے کو دھویا. فی اسی میں. ومجّ فی، اور اسی میں کلی کیا. تو پہلے والے میں لگن میں اور دوسرے اس والی حدیث میں پیالی میں. اگلی حدیث دیکھیے. عن عبداللہ ابن زید
حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال اتا رسول اللہ، اتیا ہوگا یا لکھا ہے یہاں حاشیہ میں اتانا، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاخرجنا له ماء من طور من صفر، ہم لوگوں نے حضور کے لیے پیتل کے برتن میں پانی نکالا، ہم لوگوں نے حضور کے لیے پیتل کے برتن میں پانی نکالا، فتوضا، حضور نے وضو فرمایا، فغسل وجہہ ثلاثا، اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ویدی مرتن مرتین، اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا، ومسح برأسہ، اور اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہ، تو اس کو آگے لے گئے، وادبر، اور اس کو پیچھے لے گئے، وغسل رجلہ، اور اپنے دونوں پیروں کو دھوئے۔ تو اس میں ہے من طور من صفر، کیا کہتے ہیں کہ پیتل کے ایک برتن کو لایا اور حضور نے اس سے وضو فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ کسی بھی برتن میں وضو بنا سکتے ہیں، چاہے وہ پیتل کا برتن ہو، چاہے جس سے بھی برتن ہو، پتھر کا برتن ہو، لکڑی کا ہو، اس میں پانی رکھ کر کے برتن پاک صاف ہو، اس میں پانی ہو تو اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ احادیث میں اس طرح کے روایات بے شمار ہیں کہ حضور نے کبھی لگن سے، کبھی پیالی سے، کبھی لکڑی کے برتن میں، کبھی حجارہ میں وضو فرمایا۔ پہلی والی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ چھوٹا برتن تھا، اس میں ہتھیلی پھیلانا مشکل تھا، چھوٹا سا برتن تھا، تھوڑا سا پانی تھا، حضور نے حکم دیا، اسی سے لوگ وضو فرمائے، وہ تھوڑا ہی پانی بہت زیادہ ہو گیا، اور 80 لوگ اس سے بھی زیادہ افراد اس سے وضو فرمائے۔ اس سے پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ انگلیوں کے گھائیوں سے پانی نکلنے لگا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گنہگار، کیا کہتے ہیں، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ۔ بے شمار احادیث اس طرح ہیں، حضور نے اپنے دست متبرک رکھا، حضور نے دعا فرما دی اور اس میں خوب برکتیں نازل ہوئی، اور صحابہ کرام ان برکتوں سے مستفید ہوئے۔ چلیے یہاں مرتن ہے، وہ سب وضاحت بار بار گزر چکی ہے، ایک بار دھونا فرض ہے، اور 2 مرتبہ بیان جواز کے لیے، 3 مرتبہ بیان سنت کے لیے۔ اگلی حدیث دیکھیے، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عائشہ قالت لما ثقل النبی صلی اللہ تعالی وسلم واشتد به وجعه استأذن ازواجہ فی ان یمرض فی بیتی فأذنا له فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین تخط رجلاہ فی الارض بین عباس و رجل آخر۔ دیکھیے یہ حدیث حضرت امام زہری سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، بے شک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لما ثقل نبی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، واشتد بھی وجعہ، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، تو حضور نے اپنی ازواج سے اجازت چاہی کہ میرے گھر میں حضور کی تیمارداری کی جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور بیمار ہوئے، بیماری بہت آگے بڑھ گئی، تو حضور نے ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ میں عائشہ ہی کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، سمجھا، تیمارداری کے لیے۔ یہ حضور کی اجازت لینا واجب نہیں تھا، تعلیم امت کے لیے ہے، یا یہ کہ حضور کا کرم دیکھیے کہ واجب نہیں ہے، اس کے باوجود ازواج مطہرات سے اجازت لے کر کے حضرت عائشہ کے گھر آپ رہ رہے ہیں، تو آپ نے اجازت چاہی، تو سب نے حضور کو اجازت دے دی،
फ़ाज़िन्ना लहू, सब ने हुजूर को इजाज़त दे दी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो आदमियों हज़रत अब्बास और एक साहिब के सहारे निकले, यानी इजाज़त मिल गई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और एक दूसरे आदमी के सहारे हुजूर निकले। किस हाल में निकले? इस तरह के हुजूर के दोनों पांव ज़मीन पर घिसटते जाते थे। उबैदुल्लाह ने कहा, मैंने हज़रत इब्न अब्बास को बताया तो उन्होंने पूछा, तुम जानते हो दूसरे साहिब कौन थे? मैंने कहा नहीं। फरमाया वो अली इब्न अबी तालिब थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मेरे घर आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्ज़ बढ़ गया, बीमारी बढ़ गई, तो हुजूर ने फरमाया 7 ऐसी मशकों से मेरे ऊपर पानी डालो जिनके मुंह खोले ना गए हों, यानी जो बिल्कुल भरे हुए हों, ताकि मैं लोगों को वसीयत कर सकूं। हज़रत हफ्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा की लगन में हुजूर को बिठाया गया। फिर हम सब हुजूर पर पानी डालने लगीं, यहाँ तक कि हुजूर इशारा फरमाने लगे, तुम अपना काम कर चुकी, तुम लोगों ने अपना फरीज़ा अंजाम दे दिया, तुम लोग अपना काम कर चुकी। उसके बाद हुजूर बाहर तशरीफ़ ले गए। ये हदीस यहाँ जो आपने तर्जुमा समाअत किया कुछ इख्तिसार के साथ है। यही हदीस इसी बुखारी शरीफ में बाबु इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्मा बिही में मुफस्सल मज़कूर है। पूरी हदीस इस तरह है, उबैदुल्लाह ने कहा, मैं हज़रत उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि आप हमसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीमारी के हालात नहीं बयान फरमाएंगी? तो आपने इरशाद फरमाया, ज़रूर बयान करूँगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ बहुत बढ़ गया, दरियाफ़्त फरमाया, लोगों ने नमाज पढ़ ली। हमने अर्ज़ किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हुजूर ने हुक्म दिया कि मेरे लिए लगन में पानी रखो। हमने ऐसा किया। हुजूर ने गुस्ल फरमाया, चाहा कि खड़े हो जाए कि बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर, कितने बीमार पड़ गए थे। जब इफाका हुआ तो फिर पूछा, लोग नमाज पढ़ चुके? हज़रत आयशा फरमाती हैं, हमने अर्ज़ किया, नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर फरमाया, मेरे लिए लगन में पानी रखो। हमने रखा। हुजूर ने गुस्ल फरमाया। गुस्ल से फरागत पाकर फारिग होकर आपने चाहा कि खड़े हो के फिर बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश में आए तो फिर पूछा, लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने अर्ज़ किया, नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फरमाया, मेरे लिए लगन में पानी रखो। हमने रखा। उठकर बैठ गए। गुस्ल फरमाया। गुस्ल के बाद चाहा कि खड़े हो के फिर बेहोश हो गए। फिर इफाका हुआ तो दरियाफ़्त फरमाया, लोग नमाज पढ़ चुके? हमने अर्ज़ किया, नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लोग मस्जिद में ईशा की नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। हुजूर ने एक शख्स को अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा कि वो नमाज पढ़ा दें। वो फिरिस्तादा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपकी बारगाह में आए, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। उनको फरमान पहुंचा दिया। हज़रत अबू बकर चूँकि बहुत रक़ीक़ुल क़ल्ब इंसान थे, हज़रत उमर से कहा, तुम नमाज पढ़ाओ। हज़रत उमर ने कहा, आप इसके ज़्यादा हक़दार हैं। उन दिनों में 3 दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद हुजूर ने मर्ज़ में कुछ तख़फ़ीफ़ महसूस की तो ज़ुहर के नमाज के लिए हज़रत अब्बास और एक और शख्स के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ लाए और अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। जब अबू बकर ने तशरीफ़ आवरी को महसूस किया कि हुजूर तशरीफ़ लाए हैं, पीछे हटने लगे। हुजूर ने इशारा फरमाया कि अपनी जगह रहो, पीछे ना हटो।
सहारा देने वालों को हुक्म दिया कि मुझे अबू बकर के पहलू में बैठा दो। उन लोगों ने उनके पहलू में हुजूर को बाएं तरफ बैठा दिया। अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे। लोग अबू बकर की इब्तिदा में यानी इमामत असल में हुजूर फरमा रहे थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकब्बिर थे। ठीक है। एक रिवायत में कि नमाज के बाद हुजूर ने खुतबा दिया। मर्ज़े विसाल और हज़रत अबू बकर को इमाम बनाने की पूरी तफसील उस बाब में आएगी। यहाँ सिर्फ हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की तकमील मकसूद है, इसलिए इस हदीस को मैंने बयान कर दिया। ठीक है। तो ये मुकम्मल हदीस थी। हुजूर ने लगन में वज़ू फरमाया, लगन में गुस्ल फरमाया। बाब था लगन में वज़ू व गुस्ल के बयान में, लिहाजा इससे बाब को मुनासबत हो गई। या एक शक पैदा होता है कि एक नमाज में आपने सुना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नमाज़ पढ़ा रहे थे, मुस्तफ़ा करीम पढ़ा रहे थे, तो एक नमाज में एक ही जमात के दो इमाम नहीं हो सकते। और इस हदीस से साबित होता है कि दो इमाम हुए, तो उसका जवाब आप देंगे हकीकत में इमाम हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही थे। हज़रत अबू बकर मुक़्तदी मुकब्बिर मुबल्लिग थे। समझ में आ रही बात। मर्द की ये शिद्दत विसाल से 3 दिन कबल ईशा के वक्त हुई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने 17 वक्त की नमाजें हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में पढ़ाई। इनमें से 2 नमाज़ों में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शरीक हुए, एक में इमाम हुए और एक में मुक़्तदी। इस हिसाब से मर्ज़ की शिद्दत पंजशंबा के बाद जुमा की रात में हुई। और एक रिवायत में कि मर्ज़ की इब्तिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से हुई थी। दूसरी रिवायत में हज़रत मैमूना के घर से इब्तिदा हुई। दोनों में तत्वीक़ ये है कि हकीकत में मर्ज़ की इब्तिदा हज़रत सिद्दीक़ा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में हुई और मर्ज़ में शिद्दत हज़रत मैमूना के घर हुई, जिसके बाद इजाज़त लेकर हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। अच्छा, एक बात और सुनिए। इस हदीस में आपने पढ़ा हुजूर ने फरमाया मुझे सिद्दीक़ अकबर के पहलू में बैठा दो। हुजूर को पहलू में बैठा दिया। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे और इमामत फरमा रहे थे बैठकर, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला मुकब्बिर थे, जिससे क्या समझ में आया कि मुक़्तदी क़याम पर कादिर ना हो, बैठ कर नमाज पढ़ाए और मुक़्तदी खड़े होकर नमाज पढ़े तो ये जायज़ है। उज़्र की वजह से बैठकर इमाम पढ़ाए और मुक़्तदी खड़े होकर नमाज पढ़ें तो ये भी दुरुस्त है। अगर किसी हदीस में ये आया कि जब इमाम बैठकर पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो, ये हदीस मनसूख है। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ा रहे थे और सहाबाए किराम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। इमाम बुखारी ने बाप बांधा लगन में गुस्ल वज़ू, मगर मकसूद उनका यही है कि माए मुस्तअमल पाक है। हुजूर ने वज़ू गुस्ल फरमाया और वही पानी दूसरों पर छिड़का, है ना, जिससे समझ में आ रहा है कि क्या ये दुरुस्त है। लेकिन हमारे यहाँ क्या मसला है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि माए मुस्तअमल पाक है पर पाक करने वाला नहीं है। चलिए आज का सबक यहीं तक रहने देते हैं। दुआ गो हूँ मौला करीम आपको आला तरीन का ज़हन फरमाए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा में इज़ाफ़ा फरमाए, मज़ीद इल्म नाफ़ी अता फरमाए और आपके सदक़े मुझ हक़ीर को भी ये सारी दौलतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।